ज़बूर अजम अल्लामा इकबाल की चौथी शेरी तसनीफ है और सबसे पहले माजरत कि ये एपिसोड कुछ ताख़ीर से पहुंच रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात थी। मैं कुछ ट्रैवलिंग कर रहा था, कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन उसके अलावा जो कुछ खबरें इस दौरान मुल्क के हालात के बारे में, मुल्क से बाहर, कुछ छोटी बातों पर, कुछ बड़ी बातों पर, बड़े वाकयात, छोटे वाकयात, वो सब इतना ज़्यादा मुझे रेलिवेंट लग रहे थे इन तमाम चीज़ों से जो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए इतना बहुत कुछ है कि कुछ उसने भी मेरी तवज्जो दूसरी तरफ रखी, और मैं ये सोचता रहा कि इनमें से किसी चीज़ के बारे में कुछ कहूँ या ना कहूँ। खैर, हो सकता है कि इस चैनल पर अ, हालात हाज़रा पर तबसरे के वीडियोस भी कुछ अपलोड करने शुरू किए जाएँ। आप भी इसके बारे में मशवरा दीजिए कि आप देखना चाहेंगे या नहीं। आइए हम ज़बूर अजम की तरफ आते हैं। इसके 4 हिस्से हैं और हर हिस्से के बारे में अलग-अलग एपिसोड्स पेश किए जाएँगे, ताकि हर हिस्से में जो बहुत सनसनीखेज़ बात है, वो आप अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर सकें। पहला हिस्सा कुछ नज़्मों पर मुश्तमिल है जिन पर नंबर पड़े हुए हैं और इनमें खुदा से खिताब है। दूसरा हिस्सा भी इसी किस्म की नज़्मों पर मुश्तमिल है, लेकिन उनमें इंसान से खिताब है। तीसरा हिस्सा गुलशन राज जदीद एक मसनवी है। इसमें अल्लामा इकबाल ने 9 सवालों के जवाब पेश किए हैं। चौथा हिस्सा बंदगी नामा यानी गुलामाना ज़हनियत क्या होती है। इन तमाम हिस्सों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता इन एपिसोड्स के ज़रिए मेरे ख़्याल में वाज़ेह हो जाएगा। आज का एपिसोड पहले हिस्से के बारे में है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस हिस्से में उन्होंने कोई ऐसी बात बताई है जो कही नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे उन्होंने कलंदरों की तरह से बयान कर दिया है। इस हिस्से के शुरू में एक दुआ है। खास बात यह है कि हर शेर में दुआ बदलती हुई महसूस हो रही है। यानी एक शेर में एक दुआ मांगी, अगली में कुछ और। ये इस वजह से है कि हर दुआ के पूरा होने के बाद दूसरी दुआ मांगी जा रही है। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें हर दुआ एक स्टेज को ज़ाहिर कर रही है। वो स्टेज कंप्लीट होता है और उसके बाद अगला स्टेज आता है। इस तरह से इस दुआ में जो 7 अशआर हैं, वो 7 स्टेजेस हैं एक शख्स के जर्नी के। अब वो शख्स कौन है? वो आप हैं। अल्लामा इकबाल अपनी तरफ से भी ये दुआ माँग रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी भी खुदा से दुआ है। तो ये 7 स्टेजेस हैं जिनसे आप इस दुआ में गुज़र रहे हैं। और अगर आप इस हिस्से की नज़्मों को देखें, तो वो भी इन्हीं 7 स्टेजेस की तफ़सील हैं। यानी उन नज़्मों में खुदा से खिताब है, और 8-8 नज़्मों के बाद कंडीशन बदल रही है, और जब आप एक नए स्टेज पर आते हैं, तो हर स्टेज के साथ खुदा के साथ आपका ताल्लुक बदलता है या उसका एक नया पहलू आपके सामने आता है। अल्लामा इकबाल की इस यूनिवर्स में जो आपका सफ़र है, वो असल में इन्हीं 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। ये 7 स्टेजेस, ये 7 स्टेजेस इतने अहम हैं कि आज का पूरा एपिसोड इन्हीं के बारे में होगा। इसलिए कि इन्हीं स्टेजेस की मदद से आप कौमों की तकदीर भी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है इंक्वायरी। आप जब इस यूनिवर्स में दाखिल हुए, अल्लामा इकबाल के साथ आपने इस सफ़र का आगाज़ किया असरार और रमूज़ किताब में, वहाँ आपको ये मालूम हुआ कि आप ये ताकत हासिल कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से दुनिया को तब्दील कर दें। अगर आपको कोई हुकूमत पसंद नहीं है, तो आप बड़े पुरअमन तरीके से उसको तब्दील कर दें। आप जैसा चाहें दुनिया को बना लें। तो अब ये आपकी इंक्वायरी थी कि आप ये किस तरह से आप ये मकसद हासिल कर सकते हैं, आपकी ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। ये इंक्वायरी थी, ये आपका पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज क़याम मशरिक़। यहाँ आपको मालूम हुआ कि फितरत खुद चाहती है कि वो एक ऐसा इंसान बनाए जिसमें ये ख़ुसूसियत हो, और एक ऐसी दुनिया बनाए जो इस इंसान के मुताबिक हो।
تو آپ یہ طاقت اس طرح حاصل کریں گے کہ فطرت خود جو آپ کو یہ طاقت دینا چاہ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں گے. تو یہ ڈسکوری تھا، یہ سیکنڈ سٹیج تھا پیام مشرق میں آپ کا، کہ آپ کا جو سوال تھا اس کا ایک جواب تو آپ کو مل گیا. اب اس کے بعد اگلا سٹیج یہ آیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال اس ڈسکوری تک اس وقت پہنچے تھے جب انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا شاعری کے ذریعے چھوڑ دیا. نظم شیکسپیئر اگر آپ کو یاد ہو، اور جس طرح شیکسپیئر نے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے خود دنیا کو دیکھا تھا، اسی طرح سے اقبال نے بھی اپنے جذبات، اپنے خیالات بیان کرنے کی بجائے جو کچھ انہیں نظر آ رہا تھا سائنٹیفک ٹروتھ، وہ اپنی شاعری میں بیان کرنا شروع کیا. گویا وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ گئے، اور یہی آپ کو کرنا پڑے گا. بانگے درا والا جو سٹیج تھا کہ آپ نے اب اپنے جذبات اور خیالات کو چھوڑ دینا ہے اس یونیورس میں، اور آپ نے اس سائنٹیفک ٹروتھ کے ساتھ چلنا ہے جو یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. جب اقبال اس سٹیج پر پہنچے تھے بانگے درا میں، تو پھر ان کو وہ چیزیں نظر آنے لگیں جو ویسے نظر نہیں آتی. جو بانگے درا کے اینڈ میں خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر طلوع اسلام سے ایک نئی نظر انہوں نے آپ کو دکھایا کہ آپ میں پیدا ہوئی ہے، ان میں پیدا ہوئی ہے اس سفر میں، کہ اب آپ کو وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. یہ ہے آپ کا فریڈم. فریڈم اس سفر میں، اس سفر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، کیونکہ انہیں کو دیکھ کر آپ آج کی دنیا میں آزادی حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اسی نظم طلوع اسلام میں جہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے، وہ مشہور اشعار ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام طور پہ اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ اس طرح گھورتا ہے کسی کو کہ وہ کوئی پاور اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. نہیں، نگاہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ مومن دنیا کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ اسے دنیا کے خفیہ قوانین نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر دنیا کی تقدیر بدل دیتا ہے. وہ والی بات جو ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو اگر آپ دنیا میں جو انویزیبل پرنسپلز ہیں ان کو دیکھ سکیں تو آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح ابو علی قلندر کا واقعہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تمہاری حکومت کسی اور کو دے دیں گے، تو بادشاہ لرزنے لگا. تو یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ابو علی قلندر کو کائنات کے وہ راز نظر آ رہے تھے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے، بادشاہ کو بھی نظر نہیں آتے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر اس واقعے کو پیش کیا گیا تھا، اور وہی مثال میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ چوتھا سٹیج ہے جس میں آپ اس وقت ہیں. یہاں پر زبور عجم میں آپ کو وہ پرنسپلز اقبال سمجھا رہے ہیں، جن میں سے پہلا پرنسپل یہ 7 سٹیجز ہیں. کیونکہ جاوید نامہ میں اگلی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ پوری انسانیت اپنے ارتقاء کے ایک خاص حصے میں ان 7 سٹیجز سے گزری. اقبال کی لائف کو سٹڈی کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت ان 7 سٹیجز سے گزر رہی ہے، اور ہم ان میں سے 7ویں سٹیج میں ہیں جو 2026 میں ختم ہوگا. پاکستانی قوم بھی انہی 7 سٹیجز میں سے گزر رہی ہے، اور 7ویں سٹیج میں ہے جو 2026 میں ختم ہوگا. تو اگر آپ اس طرح سے قوموں کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں کہ وہ اس وقت ان 7 سٹیجز میں سے کس سٹیج میں ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ اگلا سٹیج کیا ہوگا ان کی ایوولوشن میں، تو آپ ان کی
تقدیروں سے واقف ہو سکتے ہیں قوموں کی. اور یہ وہ وزڈم ہے علامہ اقبال کا جو میں نے 2007 میں دریافت کیا تھا. اپنی ایک کتاب ریپبلک آف رومی میں اسے مختصر طور پر اشاروں میں بیان کیا تھا، اور اب میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے خود بھی اس قسم کے بہت سے دعوے کیے ہوئے ہیں اپنے لیٹرز میں بھی، شاعری میں بھی. خود آپ نے دیکھا کہ اسرار و رموز کے شروع میں انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ مستقبل پر بھی ان کی نظر ہے، جو ہرن ابھی پیدا نہیں ہوا اسے وہ شکار کر چکے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے یہی نالج دینے کا وعدہ کیا تھا. تو اب وہ نالج آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ان کتابوں کے بارے میں جو ہماری سیریز ہے یہ ایک بنیادی ٹریننگ ہے اس کے لیے. اس کے بعد اس چینل پر ابھی بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں بہت ساری جو اس بارے میں ہیں کہ دنیا میں یہ سٹیجز کس طرح سے رونما ہو رہے ہیں. اگرچہ وہ چونکہ 3-4 سال پرانی ویڈیوز ہیں، اس میں بہت سی باتیں میں کھل کر ایکسپلین نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس وقت وہ کہنی کچھ عجیب سی لگتی تھی. مثال کے طور پر 2020 میں جو میں ویڈیو بنا رہا تھا، میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان ایک سول وار سے گزرنے والا ہے، سول وار جیسی کیفیت سے. مجھے تو معلوم تھا، نظر آ رہا تھا اس ساری چیزوں کی وجہ سے جو اقبال سے میں نے سیکھی ہیں، لیکن کہتے ہوئے مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ خدا نخواستہ خواہ مخواہ ایک نیگیٹو بات لوگوں کے ذہن میں ڈالی جائے. اب آج سب لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے زبور عجم میں علامہ اقبال یہ چیز آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ علم آپ کو دے رہے ہیں جس کی مدد سے جب آپ اسے اپلائی کریں تو آپ واقعی وہ چیزیں وہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں جو انہوں نے اسرار و رموز میں کہا تھا کہ آپ کو دیکھنے کے قابل کریں گے ان 7 سٹیجز کے ذریعے. تو اس وقت ہیں آپ چوتھے سٹیج میں. یہاں آپ نے وہ پرنسپلز دیکھنے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ 7 سٹیجز ہو گئے کیونکہ ان کی مدد سے آپ پھر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرے ہوں گے 5 وزڈمز. یہ کیا ہوں گے یہ آپ کو اگلی ایپیزوڈ میں پتا چلے گا. پھر اس کے بعد 9 کویسچنز ہیں، وہ تیسرے حصے میں زبور عجم کے اس کے بارے میں ایپیسوڈز میں. آخر میں پھر اقبال آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے اگر اپنے ذہن سے غلامانہ سوچ کو نہیں نکالا تو یہ سب بیکار ہیں. تو وہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ، سروس، ذہن کی اوور ہالنگ، ریبوٹ، وہ سب کرنے کے بعد آپ کا یہ سٹیج ختم ہوگا. اگلا سٹیج آئے گا جی ایکشن. جاوید نامہ میں ایکشن کسے کہیں گے؟ اقبال کے اس 7 سٹیجز کے پروسیس میں، اس پروسیس میں جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں. ابھی آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیجئے، وہاں ایکشن کیا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیں. اس پروسیس میں ایکشن کیا ہوگا یاد کیجئے. پیام مشرق میں علامہ اقبال نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے باہر وہی دنیا وجود میں آ سکتی ہے جو آپ نے اپنے اندر آرٹ اور لٹریچر کے ذریعے کنسپچولائز کی. تو اس یونیورس میں ایکشن کا مطلب پریکٹیکلی باہر کچھ کرنا نہیں ہے. ایکشن کا مطلب ہے اپنے دماغ میں، بلکہ دماغ میں بھی نہیں، اپنی روح میں وہ دنیا کنسٹرکٹ کرنا جو ریالٹی بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. ایک مثال دیتا ہوں. ہم دنیا کے تمام لوگ جو مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، ساری زندگی وہ آخرت کی اپنے اپنے مذہب کے میں جو جنت کا تصور دیا ہے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے ضمیر میں، اپنی روح میں وہ ریالٹی کریٹ کرتے ہیں جو ان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ریئلائز ہو جائے گی. لیکن اس دنیا میں تو وہ نظر نہیں آتی، اس دنیا میں تو وہ اپنی روح میں کریٹ کر رہے ہیں. تو پوری جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارا تمام ایکشن جو ہے جو ہم دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں تو آخرت میں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ دنیا ایک خواب ہے. یہاں آپ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسی دنیا میں کر رہے ہیں نا. آپ لیکن آپ کو آپ یہ انویسٹ کر رہے ہیں آخرت میں. آپ اس کا اجر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملے گا آخرت میں. تو آپ وہاں جا کے ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ نہیں،
करना यहाँ होगा। तो आप जो और यहाँ पे जो आप एक्शन कर रहे हैं, वो उसमें से जो चीज आप साथ लेकर वहां जाएंगे, जो रियलाइज होगी, वो तो वो होगी जो आपकी रूह पर उसकी वजह से असर हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि कुर्बानी का गोश्त, हड्डियां, वो तो सब यहीं रह जाती हैं, जो जिस नीयत से आपने की होती है वो खुदा तक पहुंचती है। तो इससे आप समझें कि जो आप अपनी रूह में दुनिया आबाद करते हैं, वो रियलाइज होती है। तो ये एक्शन है। लिहाजा इकबाल की इस यूनिवर्स में जो जावेद नामा का स्टेज होता है, वहां वो आपको आपकी आपको अपनी रूह में, आपकी रूह में वो वाली दुनिया पूरी की पूरी क्रिएट करना सिखाएंगे, जिसको कि फिर सेवंथ स्टेज में जाकर इस जर्नी के एंड पर आपने रियलाइज करना है, आपने तख्लीक करना है। तो इकबाल की यूनिवर्स में एक्शन ये है, जो दुनिया आप अपनी रूह में क्रिएट करते हैं, सिर्फ वही दुनिया रियलिटी बन सकती है। इसलिए अपनी रूह में उस दुनिया को क्रिएट करना जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हैं, और जिसमें ये सलाहियत है कि वो रियलिटी बन सके, ये एक्शन है। एक और मिसाल देखिए, सूरह यूसुफ। जो बादशाह है मिस्र का, वो एक ख्वाब देखता है जिसमें जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बताते हैं कि मिस्र में आइंदा क्या होगा, किस तरह से कहत पड़ेगा, किस तरह से खुशहाली होगी। बादशाह उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर इसके लिहाज से तुम मिस्र को मैनेज करो। तो वो मिस्र की एडमिनिस्ट्रेशन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी तरह से मिस्र को मैनेज करते हैं। तो जब आसपास के इलाकों में कहत पड़ा हुआ है, तो मिस्र में बड़ी खुशहाली रहती है। अब ये बादशाह की कामयाबी है कि उसने मिस्र को उस कहत से, उस कुदरती आफत से बचा लिया, ठीक है ना। लेकिन इस पूरी कहानी में बादशाह का एक्शन क्या है? बादशाह का सिर्फ वो ख्वाब देख, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर की है। अगर बादशाह वो ख्वाब ना देखता, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो डेटा ही ना होता जिसकी मदद से वो फिर वो सब कुछ कर सकें जो उन्होंने मिस्र में किया है। तो बादशाह का एक्शन सिर्फ वो ख्वाब देखना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का असल एक्शन उस ख्वाब की ताबीर करना है। बाकी चीजें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस तरह से जो असल एक्शन है इस इकबाल के सिस्टम में, वो ये है कि आप अपनी रूह में वो दुनिया तख्लीक कर सकें जिसे फिर रियलिटी बनना है, जिसमें जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हैं, और जिसमें खुद भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो रियलिटी बन सके। अगला स्टेज है जी एक्सपेंशन। वाले जिब्रील में ये आपके सामने आएगा। अब आप समझें कि एक्शन जो है वो अपने अपनी रूह में एक दुनिया आबाद करना है। अच्छा, अब आपने अपनी रूह में वो दुनिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तमाम डिटेल्स के साथ कंस्ट्रक्ट कर ली। अब उसके बाद भूल जाएं उसे भूल जाएं, और उन लोगों के साथ आप उन लोगों के साथ भी आप कनेक्शन अपना बनाएं जिनका इस ख्वाब से, आपके इस कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना ये होगा कि आप अपने ख्वाब ही में जागते रहेंगे। आपके जहन में जो दुनिया बनी है वो आपके जहन में ही रहेगी, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आप उस अपने कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलते, उस वक्त तक उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी कैसे बनाएंगे? अगर एक आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाने के बाद उसी नक्शे में खोया रहे, तो वो उस पर इमारत कैसे बनाएगा? इमारत बनाने के लिए तो उसको उस वीरान प्लॉट पर जाकर खड़े होना पड़ेगा जो इस नक्शे के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, जहां पर वो चीजें हैं जो इस इमारत को बनने के रास्ते में रुकावट हैं। झाड़ियां हैं, पत्थर हैं, जमीन है, कहीं जमीन सॉफ्ट है, उसको सख्त करना पड़ेगा, उसके लिए चीजें करनी पड़ेंगी। तो अब उसने थोड़ी देर के लिए इस चीज को साइड पे रखकर उसने देखना है कि जहां वो ये काम करना चाहता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है।
اور ان ریکوائرمنٹس کو اس نے آبجیکٹیولی دیکھنا ہے. تو یہ چھٹا سٹیج ہے. اس لیے اب یہ نام ان سٹیجز کے میں نے رکھے ہیں، تو میں نے اس کا نام ایکسپینشن رکھا ہے. لیکن یہ نام میں نے بالکل اقبال کے کلام کی اسپرٹ سے لیے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ان کے ہاں الفاظ اس قسم کے موجود بھی ہوں گے، میں نے اسی میں سے اخذ کر کے، مگر یہ نام میں نے رکھے ہیں ان سٹیجز کے. تو ایکسپینشن چھٹا سٹیج ہے، اور بال جبریل میں آپ اس سٹیج سے گزریں گے کہ آپ اب اس کانسیپٹ کو چھوڑ کر اب آپ پوری دنیا کو پہلے آپ ایک بالکل امپارشلی آپ دیکھیں، محسوس کریں، چاہے آپ کو یہ لگے کہ وقتی طور پر آپ اپنا خواب، اپنا مقصد بھول گئے ہیں. جب آپ اس چھٹے سٹیج کو ایکسپینشن کے مکمل کر لیں گے تو اس دنیا کو کریٹ کرنے کا وقت آئے گا. ساتواں سٹیج ہے کریشن. ضرب کلیم میں علامہ اقبال آپ کو بتائیں گے کہ وہ دنیا جو جاوید نامہ میں وہ آپ کو دکھائیں گے، وہ دنیا پھر کیسے کریٹ کرنی ہے وہ ضرب کلیم میں آپ کو بتائیں گے. وہ والی دنیا جو پیام مشرق میں انہوں نے کہا تھا کہ فطرت خود بنانا چاہ رہی ہے، جہاں ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ کریٹ کرنا آپ کو پیام مشرق میں سکھائیں گے وہ. اس کے بعد دو کتابیں اور ہیں اقبال کی، ان میں کیا ہے یہ آپ کو زبور عجم کی تھرڈ ایپیزوڈ میں، یعنی کہ گلشن راز والی ایپیزوڈ میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. اس ایپیزوڈ کو ذرا سا ریوائز کرتے ہیں کہ زبور عجم کے پہلے حصے میں 56 نظمیں ہیں، 56، اور وہ نظمیں آپ کو 7 سٹیجز میں سے لے کر جاتی ہیں. ہر سٹیج پر خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو ڈیفائن کرتی ہیں. وہ 7 سٹیجز یہ ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور ان سٹیجز سے آپ علامہ اقبال کی اس یونیورس میں اپنے سفر کے دوران بھی گزریں گے. چوتھے سٹیج میں ہیں اس وقت. جاوید نامہ میں آپ کو علامہ اقبال دکھائیں گے کہ پوری انسانیت ان سٹیجز سے مجموعی طور پر ایک دفعہ گزر چکی ہے، کئی دفعہ گزری ہوگی. اس وقت جو انسانیت کی پروگرس ہو رہی ہے وہ بھی انہی سٹیجز کے مطابق ہے. آپ انہی سٹیجز کو قوموں کی زندگی پر اپلائی کر کے ان قوموں کی تقدیر معلوم کر سکتے ہیں. یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی ان ایکسپیکٹڈ سولوشنز ان کے پاس ہیں جن سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. پاکستان پر بھی انہیں اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستان اور ہماری موجودہ دنیا اس سسٹم کے مطابق اس وقت 7 سٹیج میں ہے، جو 2 سال بعد 2026 میں ختم ہونے والا ہے. اور اگلے ایپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ 5 وزڈمز زبور عجم کے سیکنڈ حصے میں وہ کیا ہیں، ریالٹی کی 5 لیئرز، اور ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اگلا ایپیزوڈ زبور عجم کا ضرور دیکھیے.